إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہم نے جو جمعرات کو تفسیر کی تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی. وہ مختلف طریقے کیا تھے کہ انہوں نے پہلے ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور اس کے بعد چاند کو دیکھا، پھر کہا یہ میرا رب ہے. جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر جب سورج کی طرف دیکھا اور کہا یہ تو بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. تو سمجھانے کا مطلب کیا تھا، اسلوب کیا بیان کیا گیا کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس سمجھانے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، یعنی اگر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ضرور جو ہے وہ مجھے نقصان پہنچ جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو جن کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. پس دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ آج کی جو آیات ہے وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ ملایا نہیں، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اور یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ. ہم جسے چاہیں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دلیل بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ دلیل دی، وہ دلیل کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اپنے ایمان کو انہوں نے شرک کے ساتھ جو مخلوط نہیں کیا، تو وہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور وہی لوگ ایمان والے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ہے یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عبادت کو خالص کیا اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا. تو قیامت کے دن بھی یہی لوگ امن میں ہوں گے اور دنیا و آخرت میں بھی یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. شرک ہی ظلم عظیم ہے، یعنی جو شرک کرتا ہے وہ ظلم کر رہا ہے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم میں سے کس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ تو اس کے جواب میں پھر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی یقیناً شرک جو ہے وہ بڑا بھاری ظلم ہے.
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے جب یہ آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو ان پر جو ہے وہ انہیں دیکھا کہ صحابہ کرام پر بڑی گراں گزری ہے، یہ آیت بہت بھاری گزری ہے، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سے کس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے یہ مراد نہیں کہ جو ہے وہ کیا تم نے وہ والی بات نہیں سنی جو اللہ کے نیک بندے لقمان علیہ السلام نے کہی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو ہے تم سب کے سب نعوذ باللہ مشرک ہو، یا تم نعوذ باللہ سب کے سب شرک میں ملوث ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ شرک نہیں کرنا، اس بات کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ سب کے سب مشرک ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یعنی یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے کس کو دی؟ ابراہیم علیہ السلام کو دی، ان کی قوم کے مقابلے میں، یعنی ہم نے ان کی حجت کو غالب کر دیا۔ ٹھیک ہے، امام مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس حجت سے مراد آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے قوم کے مقابلے میں آپ ہی کو سچا قرار دیا اور امن و ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد یہ دلیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو ہے وہ اپنے اقوال میں، یعنی وہ رب جو ہے وہ اپنے اقوال میں اور اپنے افعال میں حکمت والا ہے، اور اس بات سے خوب واقف ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون دلیل قائم ہونے کے باوجود مستحق ضلالت ہے۔ یعنی اس کے سامنے جو ہے وہ دلیل آ جاتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہدایت نہیں حاصل کرتا۔ جیسے کہ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب عظیم کو نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسی لیے یہ جو آیت کے آخر میں کہا ہے نا ان ربک حکیم علیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفت بتائی ہیں، حکمت کی اور دانا ہونے کی، خبردار ہونے کی۔ وہ کس لیے بتائیے کہ مجھے پتا ہے کہ کون جو ہے وہ شرک میں ملوث ہے اور کون ضلالت پہ ہی مرے گا، اور کون سی شخصیت ایسی ہے کہ جو ابھی اس وقت گمراہی میں لیکن اس کے اندر ہدایت کی طلب ہے، وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو راستہ تھوڑی سی دیر سے ملتا ہے لیکن جو طلب ہوتی ہے اسی کی بدولت آپ کو راستہ ملتا ہے۔ اگر آپ کے اندر تڑپ نہ ہو، اگر آپ کے اندر طلب نہ ہو، اگر آپ جو ہے اپنے اندر یہ نہ سوچیں کہ مجھے جو ہے وہ ایک اچھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے صحیح معنوں میں مؤمن بننا ہے، جب تک یہ تڑپ آپ کے اندر نہیں پیدا ہوگی، جب تک کیسے آپ گناہوں کو چھوڑیں گے؟ جب تک کیسے آپ جو ہے وہ اس بات کو تلاش کریں گے کہ ہمارے دین میں کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں جس پر عمل کر کے میں ایک سچی مؤمنہ بن سکتی ہوں، ایک صحیح معنوں میں میرے اندر اسلام اتر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اور پھر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے جوابوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے حجت قائم کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے انبیاءوں کا ذکر کر رہے ہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے اور ہم نے سب کو ہدایت دی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ عام مسلمانوں کا ذکر کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔
یعنی ان سب کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ نیکی کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بھی اگر نیکی کرو گے ہم تمہیں اسی طریقے سے بدلہ عطا کریں گے. پھر آگے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے زکریا، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، اور وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور کچھ کو ان کے باپ دادا، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے. وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں چن لیا. کس چیز کے لیے چن لیا؟ سیدھی راہ کی طرف اور ہدایت کی طرف ہم نے ان کو چن لیا. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو وہ جو عمل وہ کرتے تھے برباد ہو جاتے. یعنی اوپر سارے انبیاء کا اور سارے نیک صالحین کا ذکر کے بعد کیا ہے کہ اگر وہ شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے تھے وہ برباد ہو جاتے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت دی تھی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، اب اگر یہ لوگ ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو بے شک ہم نے اس کے لیے ایسی قوم تیار کی ہے کہ وہ ان کا انکار کرنے والی نہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، لہٰذا اے نبی آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کریں. قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے. یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت اسحاق و یعقوب کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت عطا فرمائے جب آپ اور آپ کی بیوی سارہ، یعنی حضرت سارہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے. ایک کا نام ہاجرہ تھا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا سارہ. تو یہ جو ہے جب اولاد سے مایوس ہو گئے تھے آپ کے پاس اس وقت فرشتے آئے جب وہ قوم لوط کے پاس جا رہے تھے. یعنی فرشتے جو ہے وہ قوم لوط کے پاس جا رہے تھے اور انہوں نے آپ دونوں میاں بیوی کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. ٹھیک ہے، تو حضرت سارہ نے اس وقت تعجب کیا اور کیا کہا؟ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب. اس نے کیا کہا؟ اوہو میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں. انا عجوز اور وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے میاں بھی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں. بے شک یہ تو بہت ہی عجیب اور بڑی عجیب بات کی ہے تم نے. انہوں نے کہا، فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں. بلا شبہ وہی تعریف قابل تعریف ہے اور بزرگوار ہے. تو فرشتوں نے آپ دونوں میاں بیوی کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ وہ نبی بھی ہوں گے. یعنی ایک ایسی بات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور آپ کی جو دعا کے الفاظ ہوتے ہیں، جو اس کا مفہوم ہوتا ہے، آپ اندر ہی اندر سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو چاہیے ضرور ہے، آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے خیالات میں ہے ایک چیز، اس کو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر کوئی آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت جس وقت اندر سے آپ کی آواز آ رہی ہوتی نا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دعا جو ہے اس کا خشوع و خضوع جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اس سوچ کی وجہ سے.
کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو قبولیت کا جو یقین تھا نا اس کا لیول ڈاؤن ہو گیا، وہ لو ہو گیا لیول۔ اب جب آپ دعا مانگتے ہوئے ہی آپ کو قبولیت کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے عطا کریں گے؟ اس کے برعکس ایک وہ شخصیت ہے کہ جو بڑی سے بڑی دعا مانگتی ہے، اور جس وقت اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس کو پکا یقین ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمارے ہاتھوں کے گرنے سے پہلے ہماری اس دعا کو قبول کر لیجئے، تو جب اس بات کا پکا یقین ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرتا ہے، وہ چیز آپ کو ضرور ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب آپ کا خود کا ایمان متزلزل ہوتا ہے، آپ کا خود کا یقین جو ہے وہ ڈاماڈول ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی، تو فرشتوں نے جو ہے وہ حضرت سارہ سے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی تو وہ قدرت ہے کہ اگر اس دنیا کے تمام لوگ اور ان کے دلوں میں جو جو خواہشات ہیں، جو جو ان کی تمنائیں ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق سے عطا کر دے، تو اس کے خزانے میں سے اتنی کمی بھی نہیں ہوگی کہ جتنی ایک چڑیا جو ہے وہ سمندر میں اپنی چونچ ڈالتی ہے اور ایک قطرہ اٹھاتی ہے پینے کے لیے، کہ ایک قطرے سے سمندر میں کیا کمی ہوتی ہے۔ وہ ہے ہمارا رب، وہ ہے ہمارا رب۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تم جو ہے اگر تمہیں اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا کر رہے ہیں اور چاہے تم بانجھ ہو، تمہیں دنیا والوں نے بانجھ قرار دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے پتہ ہے ایسے بھی کہا کرے یا اللہ یہ جو میری خواہش ہے نا، دنیا والوں نے تو مجھے انکار کر دیا ہے، دنیا والوں نے مجھے منع کر دیا، مجھے کوئی سبب نہیں نظر آ رہا، لیکن یا اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں، یا اللہ آپ جس چیز کو کن کہہ دیتے ہیں فیکون، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ تو دنیا والوں کے منع کرنے پہ مت جائیے، اسبابات پہ مت دیکھیے، بس اس رب سے مانگیے جو انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر طرح کا جو معاملہ ہے وہ سولو کر سکتا ہے، آپ کی ہر طرح کی مشکل کو وہ ذات حل کر سکتی ہے۔ تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے جیسے جو فقیر لوگ ہیں، ہمارے جیسے ہی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم سب کے سب فقیر ہو، میں ہوں غنی، تو اس غنی سے کیوں نہ مانگے ہم ڈائریکٹ، اس غنی کے آگے کیوں نہ ہم ہاتھ پھیلائیں جو ہر کچھ عطا کر سکتا ہے، اور چند لمحوں میں جو ہے وہ آپ کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ وہ چیز جس کو آپ سالوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگلے لمحے وہ آپ کو عطا کر دے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مانگ مانگ کے مایوسی والی کیفیت میں آ جاتے ہیں، جبکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اب بس کچھ ہی لمحے رہ گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لیتا۔ تو اس لیے مانگنے سے کبھی بھی نہ تھکیے، کبھی بھی یہ نہ سوچئے کہ میں اتنے عرصے سے مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا نہیں کیا، نہیں، ہر وقت جب ہاتھ اٹھائیں، جب پورے شوق کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، پھر آپ دیکھیے گا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون بھی نصیب کرے گا اور آپ کو حضرت اسحاق اور اسماعیل بھی عطا کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے امر پر تعجب کر رہی ہو، کیسے تم تعجب کر رہی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے خوشخبری سنائی، اور ایک اور بڑی خوشخبری کیا سنائی کہ وہ صرف اولاد ہی نہیں عطا کر رہے، اولاد بھی ایسی عطا کر رہے جو کہ نبی ہوں گے، اور آگے سے ان کی اولادیں بھی نبی نکلیں گی۔ پھر کیا فرمایا؟ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بھی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یعنی حضرت جو یعقوب علیہ السلام تھے، ابھی تو سب سے پہلے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی، تو اس یعقوب کے بیٹے جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور جو ہے وہ تھوڑا سا شاید گڑبڑ ہو گیا،
وبشرناہ باسحاق نبی، ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی جب خوشخبری دی تو کیا کہا کہ وہ بھی نبی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور صرف نبی نہیں ہوں گے بلکہ من الصالحین، صالحین میں سے بھی ہوں گے۔ فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور ان کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی ہم نے ان کو خوشخبری دی، ٹھیک ہے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، ٹھیک ہے، ہاں جی اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ۔ تو پھر جو ہے وہ اور کیا کہا کہ اسی طرح سے جو ہے تم کو ٹھنڈک نصیب ہوگی جس طرح اپنے بیٹے کی ولادت سے تم کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے، یعنی انسان کو اپنے پوتے کی ولادت سے بھی بہت خوشی ہوتی ہے نا، کیونکہ اس سے جو ہے اس کی نسل کا سلسلہ آگے جاری ہوتا ہے، تو بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کمزور ہوتی ہے، اس لیے شبہ تھا کہ شاید اس سے آگے نسل جاری نہ رہ سکے، تو بشارت کیا دی جا رہی ہے کہ جو بڑھاپے میں اولاد تمہیں مل رہی ہے، ایک تو وہ نبی ہے، اس کے بعد اس کی بھی جو اولاد ہوگی وہ نبی بھی ہوں گے اور صالحین میں سے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام یعقوب ہوگا۔ یعقوب جو عقب سے مشتق ہے، یعنی جو یعقوب کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عقب، یعنی پیچھے آنے والا، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے اس نام میں بھی نسل کے لیے آئندہ جاری رہنے کا اشارہ موجود ہے، یعنی اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ آگے اولادیں ہوتی رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی خاطر اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کی، انہیں چھوڑ دیا، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیا اور ان کے علاقے کو بھی چھوڑ دیا تاکہ اللہ کی زمین میں کسی دوسری جگہ جا کر اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم اور برادری کے عوض نیک اولاد عطا کی، جس نے آپ کے دین کو اختیار کر لیا تاکہ اس نیک اولاد سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، جیسے کہ فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔ تو یہاں کیا فرمایا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، یعنی ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے نوح کو بھی ہدایت بخشی تھی جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت بخشی تھی، یعنی ان کو نیک اولاد عطا کی تھی۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ حضرت آدم کا ذکر نہیں بلکہ حضرت نوح کا ذکر کیا جا رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات مزید بتائی جا رہی ہیں، جو انشاءاللہ جو ہے ہم کل جو ہے وہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کی اولادوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی نیک صالحین میں سے کر دے، اور ہم سب کو وہ مقام ضرور دکھائے کہ جب ہم قیامت کے دن ان انبیاء سے جا کر ملیں، روحیں جب پہنچائی جاتی ہیں اوپر، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص اور نیک بندے ہوتے ہیں، جو جنتی بندے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے انبیاء سے ملوایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے، دل چاہتا ہے نا کبھی کبھی کہ دیکھیں انسان کے حضرت آدم علیہ السلام کیسے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کیسے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں، یعنی کیا ہستی ہوگی، کیا ہستی ہوگی ان کی، اور کیا یعنی ان کی برکتیں تھیں جن کا آج تک نام باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نیک بندوں میں سے کر دے کہ جو کہ قیامت کے دن انشاءاللہ ان سے شرف ملاقات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔